ایک دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی خادمہ گھر میں آگ لائی تو آگ اس کے گھر میں پھیل گئی اور وہ شخص اور اس کا خاندان اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا دوسرا واقعہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، اور آج کا سچا واقعہ ہے کہ کفار کا اذان سن کر مذاق کرنا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو تو یہ کفار اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نصرانی مدینہ پاک میں موجود تھا، رہتا تھا، اور جب بھی مؤذن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو وہ نصرانی کہتا تھا کہ اذان دینے والا جل جائے، اور وہ مؤذن کو کذاب کہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی خادمہ گھر میں آگ لائی تو آگ اس کے گھر میں پھیل گئی اور وہ شخص اور اس کا خاندان اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دو، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے۔ اس وقت کفار بھی ایمان لے آئے تھے، مگر ابھی بھی ان کے دل میں ایمان داخل مکمل طرح نہیں ہوا تھا۔ حضرت بلال کی اذان سن کر عتاب بن سعید کہنے لگا کہ والد خوش قسمت تھا جو یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اور اذان کو غصہ دلانے والی اذان کہا۔ حارث کہنے لگا کہ اگر میں اس کو سچا مانتا تو پھر بھی میں تسلیم کر لیتا۔ ابو سفیان بولا کہ میں یہ اذان سن کر کچھ نہ کہوں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ کنکریاں بھی ہماری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتا دیں گی۔ پھر انہوں نے اپنی باتیں ختم کی ہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی یہ باتیں کی ہیں۔ یہ سن کر عتاب اور حارث بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوتھا شخص موجود نہ تھا جس پر ہم شک کرتے کہ اس نے جا کر آپ کو یہ سب کچھ بتلایا ہے۔ پھر اس کا تیسرا واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن محیض جب شام کے سفر پر جانے لگے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو۔ اس نے جب اذان دینا شروع کی تو ہم لوگ مذاق کرنے لگے۔ اس مذاق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر ہمیں بلایا اور پوچھا کہ تم سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ نے مجھے روک لیا اور فرمایا کہ اٹھو، اذان دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے حکم دیا تو میرے نزدیک اس وقت آپ کی ہستی سب سے بری تھی، لہٰذا میں مجبوری کی حالت میں کھڑا ہو گیا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کے الفاظ بتائے اور مجھے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اب ان الفاظ کو اونچی آواز میں کہتے جاؤ۔ جب میں اذان سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چاندی سے بری ہوئی تھیلی دی اور میرے حق میں دعا کی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس کے بعد میرے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اور اب میرے نزدیک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ترین ہستی اور کسی کی نہ تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں خانہ کعبہ کا معزز بن گیا۔ اس میں ہمارے لیے، ان تمام تر واقعات میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا تھی کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان کو سنتوں کے مطابق ہم باقاعدہ اس کا جواب دیا کریں، ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرایا کریں اور اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھیں اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہم اپنی ہی بحثوں میں لگے ہوئے ہوں، ہم اپنی ہی دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں اور اتنے مبارک لمحات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔